بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے تمباکو نوشی کے بارے میں، کس قدر نقصانات ہیں اور یہ ہماری جوان نسلوں میں کس طرح اس کا رجحان جو ہے بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کو کس طرح اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہمارے آج کے علم دوست معاشرے میں تمباکو نوشی کے رجحان میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سگریٹ نوشوں کی تعداد کے بارے میں اعداد و شمار جان کر سخت حیرت ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھے نوعمر بچوں تک میں یہ لعنت نہایت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں میں یہ وبا پھیل رہی ہے۔ یہ سگریٹ نوشی کی عادت کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟ در حقیقت اس کا آغاز نوخیز اور نوجوان لوگ فیشن کے طور پر کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس لعنت کے پھیلاؤ میں ہماری آج کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں کارفرما بعض عناصر کا بڑا عمل دخل ہے۔ جدید صنعتی دور نے انسانی اعصاب پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے کہ اعصابی تناؤ اب عام بات ہے۔ انسان کو ان حالات میں اعصاب کو سکون درکار ہوتا ہے اور سگریٹ نوشی کے ذریعے وقتی طور پر ہی صحیح اعصابی تناؤ میں کمی ہوتی ہے یا محسوس ہوتی ہے۔ طبی ماہرین و محققین کے مطابق تمباکو میں نکوٹین کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے جو ایک خطرناک اور مہلک زہر ہے۔ نکوٹین ایسا خطرناک زہر ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم اسے دوسرے زہروں کی طرح ادویات بنانے میں استعمال نہیں کرتے۔ ایک سگریٹ کے صرف 3 کش اتنی نکوٹین انسان کے جسم میں اتار دیتے ہیں جو عام حالت میں انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے انسان کو بھوک میں کمی، بے خوابی اور دماغی کمزوری جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ سگریٹ نوشی ہی کے نتیجے میں خون کی کمی اور سرطان جیسے موذی اور مہلک امراض لاحق ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سگریٹ نوش عورتوں پر نکوٹین کاری وار کرتی ہے اور وہ کمزور اور لاغر بچوں کو جنم دیتی ہے۔ تمباکو نوشی کا موجودہ رجحان ہماری قوم کی صحت اور دولت دونوں کے لیے سخت نقصان کا سبب ہے۔ جس قوم کے افراد غیر صحت مند ہوں گے وہ ترقی کیوں کر سکتی ہے اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت کیسے دے سکتی ہے؟ ذرا سوچئے کہ ہماری دولت کا وافر حصہ سگریٹ نوشی جیسی فضول عادت کی نذر ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے طبی ماہرین کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ سگریٹ نوشی کا ذرہ برابر فائدہ نہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ تمباکو نوشی کی مضر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حقے کی نالی توڑ کر دیکھیں تو نہایت کالی اور اس پر میل کچیل کی ایک تہ سی جمع ہوتی ہے۔ جس طرح حقے کا پانی سخت بدبودار اور زہر آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح تمباکو انسانی جسم کے خون کو متاثر کرتا ہے اور زہریلے ذرات اور اثرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض سگریٹ نوش
اس تسلسل سے سگریٹ پیتے ہیں کہ شاید ہی کسی وقت یہ سلسلہ روکتے ہوں، یہاں تک کہ سگریٹ پیتے پیتے سو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آتش زدگی جیسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کی لت بعض اوقات سگریٹ نوشوں کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ پیسے نہ ہونے کی صورت میں وہ دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو بری طرح مجروح کر لیتے ہیں۔ سگریٹ نوشی اس لحاظ سے بھی قابل مذمت فعل ہے کہ اس سے بعض نہایت مکرہ قسم کے اخلاقی برائیاں معاشرے میں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ نوعمر لڑکے لڑکیوں میں یہ برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ جھوٹ اور چوری جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج کل تو سگریٹ کے ذریعے ہیروئن کی وبا عام ہو رہی ہے۔ سگریٹ نوشی یعنی تمباکو نوشی شرعاً بھی مکروہ ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ ویسے سگریٹ نوش یا حقہ پینے والا مسجد میں نماز کے لیے جائے، اس کے ساتھ دوسرے نمازی بدبو کی وجہ سے سخت اذیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں لازم ہے کہ سگریٹ نوشی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمہ گیر اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس سلسلے میں عوامی آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء میں اس مکروہ عادت کے خلاف سرگرمیاں عمل میں لائی جائیں۔ اخبارات اور ٹی وی تمباکو نوشی کے خلاف شعور پیدا کریں۔ تو امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی اس طرح کے سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اسے یقیناً اس ٹاپک سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا، شاید اسے عقل آ جائے اور وہ اس سے توبہ کر لے۔ باقی اللہ مالک ہے سب کا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.